بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کلاسیفیکیشن آف پیسٹیسائڈ، یعنی کہ زرعی ادویات کی گروہ بندی۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ پیسٹ کیا ہوتا ہے اور پیسٹیسائڈ کیا ہوتی ہیں، تو اس کے بعد ہم ان کی پیسٹیسائڈ کی گروہ بندی کریں گے۔ سب سے پہلے ہے پیسٹ۔ پیسٹ کوئی بھی جاندار ہے جو انسان کو معاشی نقصان پہنچاتا ہے اور انسان کے حصے کی ہوا، پانی اور سپیس یعنی کہ خلا استعمال کرتا ہے، اس کے انسان کے حصے کی جگہ استعمال کرتا ہے، انسان کو معاشی نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے پیسٹ۔ اب یہ پیسٹ جو ہے یہ انسیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ انسیکٹ جب انسان کو معاشی نقصان پہنچائے گا اور انسان کے حصے کی خوراک کھائے گا، مثلا فروٹ پہ، سبزیات پہ اور باغات پہ حملہ آور ہوگا تو انسان کو معاشی نقصان پہنچائے گا، تو اس وقت ہم انسیکٹ کو، وہ انسیکٹ جو انسان کو معاشی نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو ہم انسیکٹ پیسٹ بولتے ہیں۔ تب وہ انسیکٹ کی بجائے، انسیکٹ تو کوئی بھی جاندار ہے جس کی 6 ٹانگیں ہیں اور باڈی 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ہیڈ، تھورکس، ایبڈامن، یعنی کہ سر، سینہ اور دھڑ، اور اس کی 3 پیئرز آف لیگز ہیں اور 2 پیئر آف ونگز ہیں، یعنی کہ ہیگزاپوڈا بولتے ہیں 6 ٹانگوں والا جاندار، اور 4 اس کے پار ہوتے ہیں، 2 پیئر آف ونگز، تو اس کو ہم انسیکٹ بولتے ہیں۔ لیکن انسیکٹ جب معاشی نقصان پہنچائے گا تو وہ پیسٹ بن جائے گا، تو اس کو ہم بولتے ہیں انسیکٹ پیسٹ۔ اگر وہ پیسٹ نہیں ہے اور انسان کے لیے مفید ہے تو ہم اس کو بینیفیشل انسیکٹ یا انسان دوست، کسان دوست اور ماحول دوست کیڑا بھی بول سکتے ہیں، انسیکٹ۔ تو اب وہ جو پیسٹ ہے، پیسٹ جو ہے یہ انسیکٹ بھی ہو سکتا ہے، انسیکٹ پیسٹ، اور اسی طرح وہ ویڈ جو جڑی بوٹی ہے یہ بھی پیسٹ ہو سکتی ہے۔ اس طرح جو بیکٹیریا ہے یہ بھی پیسٹ ہو سکتا ہے، اس کو ہم بیکٹیریل پیسٹ بولیں گے۔ اگر کوئی وائرس معاشی نقصان پہنچاتا ہے تو ہم اس کو وائرل پیسٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی ویڈز جڑی بوٹی انسان کو معاشی نقصان پہنچاتی ہے تو ہم اس کو ویڈ پیسٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی انسیکٹ میں نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو ہم انسیکٹ پیسٹ بولتے ہیں۔ جب کوئی بھی چیز ہے جو فنجائی ہے، مثال کے طور پر جب وہ نقصان پہنچاتی ہے تو اس کو ہم فنگل پیسٹ بولتے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی بھی جاندار ہے جب وہ انسان کے لیے معاشی نقصان کا باعث بنتا ہے تو ہم اس کو پیسٹ بولتے ہیں۔ اب ان کو پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس جو زرعی ادویات ہوتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں پیسٹیسائڈ۔ تو کوئی بھی کیمیکل یا کیمیکل کا مرکب، امیزہ، جو کسی بھی نقصان دہ یعنی عوامل، مثلا پیسٹ کو دور بھگانے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، اس کی صلاحیت کم کرنے کے لیے، ریپیل کرنے کے لیے، ڈیٹر کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، وہ کوئی بھی کیمیکل یا کیمیکل کا امیزہ، مرکب وغیرہ جو ہے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پیسٹیسائڈ۔ پیسٹ کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتا دی ہے، اور سیڈا مین ٹو کل، یعنی کہ کوئی بھی جو کیمیکل ہے جو پیسٹ کو کل کرنے کے لیے یا اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پیسٹیسائڈس۔ اب ہے ان کی گروہ بندی یا کلاسیفیکیشن۔ تو ان کی کلاسیفیکیشن کئی طریقوں سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہے کلاسیفیکیشن بیسڈ آن پیسٹ، یعنی کہ پیسٹ کے لحاظ سے گروہ بندی، زرعی ادویات کی گروہ بندی بالحاظ پیسٹ۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ پیسٹ مختلف ہو سکتے ہیں، وہ انسیکٹ پیسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ فنگل پیسٹ بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریل پیسٹ بھی ہو سکتا ہے، وائرل پیسٹ بھی ہو سکتا ہے، ویڈ پیسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی والا بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم ورٹیبریٹ پیسٹ بولتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایون کہ خود انسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح پیسٹ ہیں اسی طرح اس پیسٹ کو مارنے کے لیے ہم نے پیسٹیسائڈ کے نام بھی الگ الگ رکھے ہیں۔ مثلا وہ پیسٹیسائڈ جو انسیکٹ کو کل کرتی ہے یا مارتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں انسیکٹیسائڈ۔ اسی طرح جو پیسٹیسائڈ فنگس کو کل کرتی ہے، الی کو کل کرتی ہے یا مارتی ہے، اس کو روکتی ہے، اس کی گروتھ روکتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں فنجیسائڈ۔ اور اسی طرح جو ویڈز کو روکنے کے لیے یا تلف کرنے کے لیے کیمیکل استعمال ہوتا ہے، پیسٹیسائڈ استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ویڈیسائڈز۔
اسی طرح بیکٹیریا کے لیے بیکٹیریسائڈ، وائرل کے لیے ویریسائڈ، اور اگر اور اسپیسیفکلی چلے جائیں، مزید اس کی گہرائی میں چلے جائیں تو انڈوں کو مارنے کے لیے جو ہوتی ہے اوویسائڈ ہوتی ہے، اڈلٹ پیسٹ کو مارنے کے لیے اڈلٹیسائڈ ہوتی ہے، پرندوں کو مارنے کے لیے ایویسائڈ ہوتی ہے، اور اسی طرح مختلف جتنے بھی اگر لاروا کو مارنا ہے تو پھر لاروی سائڈ ہے، اور اس طرح ویڈز کو مارنا ہے تو ویڈی سائڈ ہے، بیکٹیری سائڈ، فنجی سائڈ. تو یہ ساری جو ہیں یہ پیسٹی سائڈ کی گروہ ہیں، گروہ بندی کی گئی ہے بالحاظ پیسٹ، یعنی کہ جس طرح کا پیسٹ ہوگا اس کے نام سے ہی پیسٹی سائڈ اس کو نام دیا گیا. تو دوسری کلاسیفیکیشن جو ہے وہ بیسڈ آن موڈ آف انٹری ہے، یعنی کہ زرعی ادویات کی گروہ بندی بالحاظ موڈ آف انٹری، یعنی کہ داخلہ، کہ وہ کسی بھی پیسٹ کے جسم میں داخل کس طرح ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہے سٹامک پوائزن یا شکمی زہریں. شکم کو بولتے ہیں پیٹ کو، معدے کو، اور شکمی زہریں یا سٹامک پیسٹیسائڈ وہ ہوتی ہیں جس کو انسیکٹ جو ہے وہ چیوئنگ کے ذریعے یا کھا کے، مطلب منہ کے ذریعے وہ کھا کے وہ زہریں داخل ہوتی ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں شکمی زہریں یا سٹامک پوائزن. تو اس میں مختلف قسم کی زہریں آتی ہیں، مثال کے طور پر جو ہم سپرے کرتے ہیں اور ان کو کیڑا جو ہے وہ کھاتا ہے اور وہ اس کے معدے میں جاتی ہیں تو اس کو پھر اس کو ڈیٹر کرتی ہیں، کل کرتی ہیں یا مارتی ہیں، وہ شکمی زہریں. اس کے علاوہ دوسری ہیں جی لمسی زہریں یا کنٹیکٹ پوائزن. یہ والی پوائزن جو ہیں یہ اس کے جو معدہ ہے منہ کے ذریعے داخل نہیں ہوتی بلکہ جلد کے ذریعے داخل ہوتی ہے. تو یہ کرالنگ جو رینگنے والے انسیکٹ ہیں زیادہ تر ان کے لیے ان کی فارمولیشن ایسی بنائی جاتی ہے پاؤڈر فارم میں، جس طرح گھروں میں کریکس اینڈ کریوائسز ہیں، تراڑے ہیں، ان کے اوپر یہ پاؤڈر پھینک دیا جاتا ہے، اور جب انسیکٹ چلتا ہے یا رینگتا ہے تو یہ والی زہریں جو ہیں ان کے جسم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، چپک جاتی ہیں اور پھر جلد کے ذریعے اندر چلی جاتی ہے. تو ایسی زہروں کو ہم بولتے ہیں شکمی زہریں یا کنٹیکٹ پوائزن. دوسری ہے جی سسٹیمک پوائزن. یہ جو موڈ آف ایکشن ہے ان کا سسٹیمک پوائزن کا یا سرائیت پذیر زہریں، یہ جو ہوتی ہیں یہ دانے دار زہریں زیادہ تر ہوتی ہیں جو کہ کسی پودے کے پہلے نظام کا حصہ بنتی ہیں، پھر وہ زہر جو ہے وہ پانی کے ساتھ مل کے زائلم جو ان کی ٹیشوز ہوتی ہیں پودے کی، پانی زمین سے اوپر لے کے جاتی ہیں، تو یہ زہریں پانی کے ساتھ حالوں کے پہلے جڑوں میں جاتی ہیں، پھر وہ پودے کے تنے کے ذریعے زائلم کے ذریعے پتوں تک جاتی ہے، اور پتے کو جب کوئی انسیکٹ پیسٹ کھاتا ہے تو یہ اس کے جسم میں چلی جاتی ہیں، اس لیے ان کو بولتے ہیں سسٹیمک پوائزن. ان کی مثال ہے یہ کاربوفیوران، فیوراڈان، فپرونل، ریفری وغیرہ، یہ ساری سسٹیمک پوائزن ہے. اس کے علاوہ ہے جی فیومیگینٹس. فیومیگینٹس جو ہیں یہ گیسی زہریں ان کو بولتے ہیں، اور یہ دھوئیں یا اس کے ہوا کے ذریعے جو انسیکٹ پیسٹ ہیں ان کے نظام تنفس کے ذریعے ان کے جسم میں چلی جاتی ہیں. تو انسان کی انسیکٹ پیسٹ کی باڈی میں جو سوراخ ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ جا کے ان کے نظام تنفس کو بلاک کر دیتی ہیں اور اس طرح وہ ان کو کل کر دیتی ہیں. تو یہ جو ہیں ان کی گروہ بندی ہے بالحاظ موڈ آف انٹری، یعنی کہ بالحاظ داخلہ. تو یعنی کہ یہ ان کا روٹ کیا ہے، داخلے کا روٹ کیا ہے، وہ منہ کے ذریعے تو شکمی زہریں، وہ جلد کے ذریعے تو لمسی زہریں، وہ سپیریکلز کے ذریعے یعنی کہ نظام تنفس کے ذریعے تو وہ فیومیگینٹس یا گیسی زہریں. تو اسی طرح دوسری جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن آف پیسٹیسائڈ بیسڈ آن موڈ آف ایکشن، یعنی کہ زرعی ادویات کی گروہ بندی بالحاظ عمل، یعنی طریقہ واردات کہ وہ انسیکٹ یا پیسٹ کے کس حصے کو جا کے وہ متاثر کرتی ہیں یا اس پہ ایکشن کرتی ہیں. پہلے موڈ آف انٹری، اب موڈ آف ایکشن. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے جو مسل پوائزن.
مسل جو ہوتے ہیں یہ ان کو ہم اردو میں عضلاتی زہریں بولتے ہیں. عضلات کیونکہ مسل کو بولتے ہیں اس لیے مسل کو جو ڈیمیج کرتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں عضلاتی زہریں. تو یہ جا کے عضلات کو ڈیمیج کرتی ہیں اور اس کے بعد پیسٹ جو ہے وہ عضلات کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے. اس کے بعد ہے نرو پوائزن یا نرو پوائزن یعنی کہ اعصابی زہریں. اعصابی زہریں جو ہوتی ہیں یہ نرو کو یا نیوران کے ذریعے یا انسان کا جو نظام نروس سسٹم ہے اس کو جا کے یہ متاثر کرتی ہیں. اس میں جو نیوران ہے پیغام رسان جو ہمارے سیل ہیں ان کے درمیان جو جوڑ ہوتا ہے اس کو سائنیپس بولتے ہیں اور یہ جا کے ایسیٹائل کولین ایک کیمیکل ہوتا ہے اور اس کو ایک انزائم ہوتا ہے ایسیٹائل کولین ایسٹیریز. تو یہ زہریں جو اعصابی یا نرو پوائزن ہیں یہ جا کے ایسیٹائل کولین ایسٹیریز یعنی کہ جو ایسیٹائل کولین ایک کیمیکل ہوتا ہے جو دو نیوران کے درمیان وہ پل کا کام کرتا ہے. جب کوئی ہماری پیغام رسانی کی ایک لہر ہوتی ہے پیغام ہوتا ہے وہ جسم سے دماغ تک پہنچانا ہو یا دماغ سے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانا ہو تو نیوران جو درمیان میں سائنیپس گیپ ہوتا ہے اس میں جو ایسیٹائل کولین ہوتا ہے وہ برج کا کام کرتی ہے. تو اس برج کو بنانے یا توڑنے میں جو انزائم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایسیٹائل کولین ایسٹیریز. تو یہ جو نرو پوائزن ہے یہ ایسیٹائل کولین ایسٹیریز کو جا کے ڈیمیج کر دیتی ہیں اور وہ ایسیٹائل کولین کو جو ہے وہ دوبارہ پل کے طور پہ وہ اس کو جوڑ نہیں سکتا. تو اس لیے وہ جو پیغام ہے وہ پراپر طریقے سے جسم کے مختلف حصوں تک انسیکٹ کے باڈی میں نہیں پہنچ پاتا جس کی وجہ سے اس کو جھٹکے لگتے ہیں. جس طرح مرغی کے جھٹکے لگتے ہیں اس طرح وہ بھی جو نظام نرو سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس سے انسیکٹ جو ہے وہ مر جاتا ہے. اس کے علاوہ فزیکل پوائزن ہے. فزیکل پوائزن جو ہے یہ فزیکلی یہ انسیکٹ کو اس کو ڈیمیج کرتی ہیں. مثال کے طور پر یہ فائل پارٹیکل جو ریتی کے ذرے ہوتے ہیں یہ اس کے باڈی کو جو ہے ڈیمیج کرتا ہے. اس طرح ریت کے ذرات ہیں لوہے کے ذرات ہیں اور یہ جب انسیکٹ کی باڈی کو جو جلد ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کیوٹیکل. تو یہ کیوٹیکل کو ڈیمیج کرتے ہیں اور انسیکٹ جو ہے وہ مر جاتا ہے. اس طرح یہ جو جتنے بھی ہمارے پیٹرولیم مصنوعات ہیں ڈیزل ہے پیٹرول ہے کیروسین آئل ہے تو یہ بھی ایک فزیکل پوائزن میں ان کا شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی انسیکٹ کی جو جلد ہوتی ہے اس کو حل کرتے ہیں اور اس کو فزیکلی ڈیمیج کر کے. تو ایسی زہروں کو ہم بولتے ہیں فزیکل پوائزن یا طبعی زہریں. تو یہ طبعی طریقے سے جو ہے ان کو ڈیمیج کرتی ہے. اس کے علاوہ جو نیا گروپ ہے وہ ہے IGR انسیکٹ گروتھ ریگولیٹر. تو انسیکٹ گروتھ ریگولیٹر جو ہیں یہ وہ کیمیکل ہیں جو انسیکٹ کے جو ایسیٹائل کولین ایسٹیریز کو متاثر کرنے کے علاوہ دوسرے طریقے سے ان کا موڈ آف ایکشن جو ہے وہ جدید ہے. وہ کچھ جو ہے جو انسیکٹ کی جو کیوٹیکل ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں یعنی کہ کیوٹیکل کو بننے نہیں دیتے. تو دوسری ٹائپ جو ہے IGR کی انسیکٹ گروتھ ریگولیٹر کی وہ ہے جو جووینائل میمکس ہیں. جووینائل ایک ایسا جو ہارمون ہوتا ہے جو جب خارج ہوتا ہے تو انسیکٹ کی جو مولٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ اس کی جو جلد ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے اس کو ہم مولٹنگ بولتے ہیں. تو یہ جو جووینائل میمکس ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کی مولٹنگ نہیں ہونے دیتے اور اس کو اگلی سٹیج میں نہیں جانے دیتے اور وہ اسی سٹیج میں ہی مر جاتا ہے. دوسرے ایکڈائسون جو ہے ایکڈائسس کہتے ہیں اس کی مولٹنگ کو. تو ایکڈائسون ہیبیٹر جو ہوتے ہیں انہیبیٹر ہوتے ہیں وہ اس کی مولٹنگ کو روکتے ہیں اور اس کی مولٹنگ نہیں ہو پاتی. تو اس طرح کے جو ہیں یہ موڈ آف ایکشن والی جو بھی زہریں ہیں ان کو ہم بولتے ہیں IGR انسیکٹ گروتھ ریگولیٹرز. اس کے علاوہ
اور بھی بہت ساری جو ان کے طریقہ واردات جو ہیں مختلف ہیں کہ وہ باڈی کے کس نظام کو جا کے متاثر کرتے ہیں یا ان کا موڈ آف ایکشن کیا ہے۔ اسی طرح یہ جو فیومیگینٹس ہیں یہ اس کے نظام تنفس کو جا کے متاثر کرتے ہیں، اور ان کو بھی ہم فزیکل پوائزن میں کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو خاص طور ذخیرہ کرنے والی جو اجناس ہیں، زرعی اجناس ہیں، ان میں جو فیومیگینٹس ہیں یہ رکھے جاتے ہیں اور ان کو ایئر ٹائٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے جو گیسی زہریں ہیں وہ نکل کے تو انسیکٹ کے جو نظام تنفس ہے اس کو بلاک کر کے تو ان کو کل کرتی ہیں۔ یہ ہو گیا موڈ آف پہلے موڈ آف انٹری اور یہ بعد میں موڈ آف ایکشن۔ اس کے علاوہ ہے جی کلاسیفیکیشن بیسڈ آن کیمیکل نیچر، تو کیمیائی ترکیب کے حساب سے زرعی ادویات کی گروہ بندی۔ کیمیائی ترکیب میں سب سے پہلے اس کو مختلف زہروں کو ہسٹری کے حساب سے تقسیم کیا گیا۔ سب سے پہلے ہے آرگینک یعنی کہ نامیاتی زہریں، اور دوسری ہے غیر نامیاتی زہریں۔ نامیاتی جو ہیں ان میں وہ زہریں ہیں جو پہلے تو جانوروں یا زندہ چیزوں سے حاصل کی جاتی تھی، یہ کنسیپٹ تھا، لیکن آج کل نامیاتی چیزیں جو ہے وہ مصنوعی نامیاتی بھی ہیں، تو اس لیے نامیاتی کو پھر دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک قدرتی نامیاتی اور دوسرا مصنوعی نامیاتی، اور دوسری ہیں غیر نامیاتی۔ اب غیر نامیاتی کو بھی مختلف سب کیٹیگریز میں یعنی چھوٹے گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ سب سے پہلے ہے عنصری زہریں، جو عنصر ہیں جیسے سلفر ہے، اسی طرح مینگنیز ہے، اور یہ پارا ہے جس کو مرکری بولتے ہیں، جتنے بھی ہیوی میٹل ہیں یہ عنصری زہریں ہیں یعنی کہ عناصر۔ تو پرانے وقتوں میں پارا جو ہے یہ استعمال کیا جاتا تھا گندم کو سٹور کرنے کے لیے، یا ذخیرہ جو ہمارا غلہ ہے اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے، تو ان کو ہم بولتے ہیں عنصری زہریں۔ پھر جو ہیں اس کے بعد مرکباتی زہریں آ گئیں، یہ بھی غیر نامیاتی کا دوسرا گروہ ہے۔ جب عنصر آپس میں ملتے ہیں کوئی مرکب بنتا ہے تو وہ مرکباتی زہریں کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کیلشیم سائنائڈ ہے، اسی طرح سوڈیم سائنائڈ ہے، تو یہ مرکباتی غیر نامیاتی زہریں ہیں۔ تو نامیاتی کی بات کریں تو ان میں مختلف کیٹیگریز آتی ہیں، ان میں یہ ہے کہ پودوں سے حاصل شدہ، کہ پیسٹیسائڈ آف پلانٹ اوریجن نیچر، کہ وہ پودوں سے حاصل کی جاتی ہے، جیسا کہ دھتورا ہے، اسی طرح نکوٹین ہے، یہ تمباکو سے حاصل کی جاتی ہے، دھتورا پلانٹ ہے اس سے بھی یہ حاصل کی جاتی ہے۔ اس طرح جو الکلائڈ گروپ ہے وہ نیم اور دریک جو ہے اس سے جو حاصل کیے جاتے ہیں ان کو ہم الکلائڈ بولتے ہیں، تو ان سے حاصل شدہ ہے، ان کو سب کو ہم پلانٹ ایکسٹریکٹ بولتے ہیں، یعنی کہ پلانٹ سے حاصل شدہ زہریں۔ پھر جو ہے وہ دوسری کیٹیگری ہے جانوروں سے حاصل شدہ زہریں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ جانوروں میں بھی کوئی زہر ہوتا ہے، تو یہ جو جانوروں کی چربی ہوتی ہے اس میں ایک زہر ہوتا ہے جس کو ہم نوریز ٹاکسن بولتے ہیں، تو اس سے بھی پیسٹیسائڈ جو ہے وہ جو نوریز ٹاکسن پیسٹیسائڈ ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں پیسٹیسائڈ آف اینیمل اوریجن، یعنی کہ جو جانوروں سے حاصل کردہ زہریں ہیں۔ پھر آ گیا جی یہ تو قدرتی نامیاتی زہریں ہیں۔ اس کے علاوہ جو بعض زہریں ہیں بیکٹیریا سے حاصل کی جاتی ہے، جیسا کہ یہ بیٹی ہے بیسیلس تھیورنجنسس۔ بیسیلس تھیورنجنسس بیسیکلی بیکٹیریا تھے جن کے اندر سے کیمیکل نکلتا ہے جس کو بیٹی بولتے ہیں، بیٹی کیمیکل۔ تو یہ بیٹی کیمیکل جو ہے یہ بھی ڈائریکٹلی بیکٹیریا کو سپرے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو بیکٹیریا کا جین ہے یہ آج کل جس طرح کپاس ہے بیٹی کاٹن ہے اس میں یہ انکارپوریٹ کیا گیا ہے، اس طرح بیٹی میز ہے، تو یہ ان کے جین جو زہر کے جین ہیں یہ پلانٹ میں
انکارپوریٹ کر کے یعنی کہ پلانٹ کی ٹیشوز میں داخل کر کے ہم یہ زہر جس طرح بیکٹیریا کے اندر پیدا ہوتا ہے اس طرح پودوں سے بھی قدرتی طور پر وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس پر جو کیڑا جو پودے کو کھائے گا، کیونکہ یہ پودے کے جین کے اندر جو جین ہوتا ہے وہ پودے کے اندر زہر پیدا کرتا ہے، تو جو بھی انسیکٹ پیسٹ ہے اس کو کھاتا ہے. جس طرح امریکن سنڈی ہے، یہ جب کپاس کو کھائے گی تو اس میں بیٹی ٹاکسن ہوتا ہے، اور وہ بیٹی ٹاکسن کھانے سے اس پر اٹیک نہیں ہوتا. تو ان کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کا جو انکارپوریٹڈ جین انکارپوریٹڈ ٹاکسن بولتے ہیں. اور ان پودوں کو بھی، اور خاص قسم کے یہ پودے ہیں، یہ جو بیٹی اور دوسرے قسم کے جین ان میں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزم ان کو بولتے ہیں جی ایم اوز. تو جی ایم اوز میں یہ میز آ گئی، اور کپاس ہے ابھی تک پاکستان میں. یہ کپاس تو بہت کامیاب رہی ہے، بیٹی کاٹن جو ہے. تو اس کے علاوہ میز اور باقی چیزوں میں بھی اس کے جو ہے تجربات کیے جا رہے ہیں تاکہ سپرے کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور سپرے جو ہے وہ خود بخود ہی اس کے اندر ٹاکسن پیدا ہوتا رہے. تو یہ تو ہیں یہ نامیاتی جو زہریں ہیں، قدرتی نامیاتی. ان میں پودوں سے حاصل شدہ زہریں ہو گئی، نوریز ٹاکسن ہو گیا، پلانٹ سے حاصل شدہ زہریں ہو گئی، پلانٹ ایکسٹریکٹ ان کو بولتے ہیں. اس طرح بیکٹیریا سے حاصل شدہ ہو گئی، پھر وہ جی ایم اوز ہو گئے. تو یہ ساری زہریں جو ہیں یہ قدرتی نامیاتی زہریں. پھر اگلا گروپ ہے مصنوعی نامیاتی زہریں. تو ہمارا جو زیادہ تر کسان ہے وہ مصنوعی نامیاتی زہروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس میں سب سے پہلا گروپ جو ہے وہ تھا آرگینو کلورین یا کلورینیٹڈ ہائیڈرو کاربن. اسی گروپ پہ اس کو بولتے ہیں آرگینو کلورین گروپ. تو اس میں جو ہے وہ آتی تھی اینڈرین، اور دوسری جو تھی ایلڈرین اور اینڈرین وغیرہ. اس کے علاوہ یہ جو تھائیوڈان ہے، یہ پہلے جو ہے وہ آج کل یہ بھی بین ہو چکی ہے. تو یہ جو اسی گروپ ہے، یہ سارے کا سارا بین ہو چکا ہے. اس میں جو زیادہ تر مشہور تھی وہ اینڈرین تھی، کیونکہ ان کے جو ریزیڈول ایفیکٹ ہے، یعنی کہ باقیات کے جو اثرات ہیں وہ سالوں سال رہتے ہیں. تو یہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ مضر صحت ہیں، تو اس لیے ان کو پاکستان میں بین کیا گیا ہے. تقریباً یہ سارے کا سارا گروپ جو ہے یہ بین ہو چکا ہے. تو اس کے علاوہ دوسرا جو گروپ ہے وہ او پی گروپ ہے، آرگینو فاسفیٹ گروپ. تو یہ بھی اس کی جو بنیاد ہے وہ فاسفورک ایسڈ اس کا ماخذ ہے، یعنی کہ یہ اس سے حاصل کی جاتی ہیں، اور ان کے اینڈ میں فاس آتا ہے، جیسے کلور پیری فاس ہے. اس کے علاوہ پرفینو فاس ہے، اور بہت ساری جتنی بھی یہ زہریں ہیں او پی گروپ کی آرگینو فاسفیٹ. تو اس کے آخر میں جو ہے یہ فاس آتا ہے. تو اس کے علاوہ تیسرا گروپ جو ہے وہ پیراتھرائڈ گروپ ہے. تو پیراتھرائڈ جو ہے یہ قدرتی طور پہ پہلے جو پائریتھرم ایک کیمیکل تھا جو کرائسنتھیمم ایک پودا ہوتا ہے اس سے نکلا تھا پائریتھرم. تو پائریتھرم کو دیکھ کے مصنوعی، وہ قدرتی نامیاتی تھا، تو اس کو دیکھ کے پیراتھرائڈ یعنی لائی کے پیریتھرم، تو ایک گروپ تیار کیا گیا ہے جس کو ہم پیراتھرائڈ زہریں بولتے ہیں. تو ان کے آخر میں تھرین آتا ہے، جیسے بائیفینتھرین ہے، سیپرمیتھرین ہے، اسی طرح الفا سیپرمیتھرین ہے، بیٹا سیپرمیتھرین ہے. تو جتنے بھی ہے بائیفینتھرین، اور ان کے آخر میں تھرین آتا ہے. تو یہ ہے پیراتھرائڈ گروپ. اس کے علاوہ جو نیو گروپ ہے وہ ہے نیکوٹینائڈ گروپ. نیکوٹینائڈ گروپ میں جو تمباکو میں نکوٹین ہوتا ہے، تو وہ قدرتی نامیاتی ایک کیمیکل ہے. تو اس کی بیس پہ اسی طرح کا ایک کیمیکل مصنوعی طور پہ تیار کیا گیا جس کو نیکوٹینائڈ وہ زہریں بولتے ہیں. تو اس میں امیڈا کلوپریٹ آتا ہے، اس طرح
اسیٹامیپریڈ آتا ہے، اس طرح ایورمیکٹن گروپ ہے، تو یہ بھی ایک بیکٹیریا سے جو ہے وہ گروپ ہے بیکٹیریا کا ایورمیکٹن، اور ان سے جو کیمیکل نکلتا ہے اس کی طرح کا ایک مصنوعی جو گروپ بنایا گیا زہروں کا، اس کو ہم ایورمیکٹن گروپ کہتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہیں یہ انسیکٹیسائڈ یا پیسٹیسائڈ کی کلاسیفیکیشن ہے، درجہ بندی ہے بلحاظ کیمیکل نیچر یا کیمیائی حیثیت۔ تو اس میں ایک اور اہم گروپ ہے جس کو ہم کاربامیٹ گروپ کہتے ہیں۔ یہ دانے دار زہریں ہوتی ہیں، اور یہ دیکھا جائے تو موڈ آف ایکشن ان کا جو ہے وہ سسٹیمک ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پودے کے حصے کا، پودے کے جو سسٹم ہے اس کا ایک حصہ بن جاتی ہیں، اور پودے کے جڑوں کے ذریعے پتوں تک پہنچ جاتی ہیں، سرائیت کرتی ہیں۔ تو یہ ان کی فارمولیشن جو ہے وہ دانے دار کی جاتی ہے، تو ان کو ہم کاربامیٹ کہتے ہیں، جیسے کہ کاربوفیوران ہے، فیوراڈان، اور اس طرح کی اور دانے دار زہریں ہیں۔ تو امید ہے کہ ناظرین کو میرا یہ لیکچر جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگا، اور زرعی پیسٹیسائڈ کا جو کورس ہے اس میں تمام جو ڈیلر حضرات ہیں ان کے لیے بہت مفید رہے گا۔ بہت شکریہ۔